الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم التقوى ها هنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالیہ پر، اور اللہ کی خاص رحمتیں اس کے بندوں پر، خصوصاً ان ہستیان مبارکہ پر جن کی ساری زندگی اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کی رضا کے لیے سنانے میں گزری۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ماسٹر کی ہے، وہ شاہ کلید ہے، وہ سب سے بڑی چابی ہے معاشرے کے سکون کی، جس سے معاشرے میں افراتفری ختم ہو سکتی ہے، جس سے معاشرے میں بے رہ روی کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے تو اس کے جزا کے طور پہ، اس کے بدلے کے طور پہ، انعام کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جب آپ پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی ایک آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خشیت کا، اپنے خوف کا، اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا کئی مقامات پر مختلف طریقوں سے ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اگر سیرت مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ نے وقتاً فوقتاً مختلف مواقع پر اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اختیار کی جائے۔ ایک مقام پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی بیع پر، خرید و فروخت نہ کرو، کہ جب ایک مسلمان بھائی کوئی چیز خرید رہا ہو تو اس کا سودا توڑ کر آپ اپنا خریدنا شروع کر دیں، یہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، راوی کہتے ہیں کہ اشارہ الی صدرہ، نبی علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا 3 مرتبہ کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی باتوں میں نہیں ہوتا بلکہ اصل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے، وہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ ایک تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ کوئی بندہ گناہ پر قادر ہو، گناہ کرنے ہی والا ہو، یا خلوت میسر ہو گناہ
کرنے کا دل کر رہا ہو اور اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک وقت مجھے آنا ہے کہ میں وہاں کھڑا ہوں گا، اور وہ اس گناہ سے رک جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے بندے کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آج کل جدید دنیا ہے ہماری، جس طرح محفلیں جدید ہو گئی ہیں تو ہماری خلوتیں بھی جدید ہو گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو خلوت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بندہ تنہائی میں ہے تو وہ اس کے گناہ کرنے کے محدود ذرائع تھے، لیکن یہ موبائل ہیں، یہ لیپ ٹاپس ہیں، دیگر اس طرح کے برقی آلات ہیں جس سے ہم نیٹ تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے، تو اس سے ہماری تنہائی بھی غیر محدود ہو گئی ہے، جس نے ہماری تنہائی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ عزیزان محترم، انجمن میں ہمارا وہ تعلق نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح تنہائی کی تقاضا کرتی ہے۔ تنہائی میں جس بندے کی تنہائی بہتر ہے، جس بندے میں تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہے، وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب بندہ ہے۔ لیکن ان چیزوں نے ہماری ان تنہائیوں کو بھی برباد کر دیا ہے۔ ہم اس تنہائی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں رکھ پاتے، حالانکہ ہمارے دلوں میں رسوائی کا خوف ہوتا ہے۔ ماتحت کے سامنے کوئی بڑا آدمی گناہ نہیں کرتا، ماں باپ کے سامنے بچے گناہ نہیں کرتے، بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی بہن گناہ نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ وہ سامنے والا ہمارے بے عزتی کا سبب بنے، وہ ہمیں بے عزت کرے۔ لیکن ہم اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہمارے دل میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ محفلیں تو محفلیں، تنہائیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر باقی نہیں رہا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ان کی تنہائیاں ان کی محفلوں سے کئی درجے بہتر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لبریز نظر آئیں گی۔ میں نمونے کے طور پہ چند واقعات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، بڑی شان ہے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنے دور حکومت میں رات کو نکل جایا کرتے تھے، بھیس بدلا کرتے تھے اور کسی فاقہ کش کو تلاش کرتے تھے، اس کے فاقے کو دور کرنے کے لیے محنت کرتے تھے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتے تھے، کسی غلط کار آدمی کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ تو اسی دوران گشت کر رہے تھے، صبح کا وقت ہونے والا تھا، تو آواز آئی ایک گھر سے کہ ایک لڑکی دودھ دوہ رہی ہے، بکری سے دودھ دوہ رہی ہے، اور اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ بھئی اس میں دودھ ملا دیں، اس میں پانی ملا دیں اس دودھ کے اندر۔ تو آگے سے لڑکی نے کہا کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہے اس طرح کرنے سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ دودھ میں کوئی کھوٹ ملائیں، کوئی پانی ملائیں اس طرح۔ تو آگے سے بڑی اماں نے کہا اس کی والدہ نے کہ کون سے امیر المؤمنین یہاں موجود ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں، ملا دو، کسی کو نہیں معلوم ہوگا، دودھ بھی اچھا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آگے سے اس لڑکی نے کہا، حضرت عمر یہ باہر سن رہے ہیں گفتگو رضی اللہ عنہ، اس لڑکی نے کہا کہ امیر المؤمنین کی بات نہیں ہے، بات دراصل امیر المؤمنین کے رب کی ہے، ہمارے رب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے سو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں خود فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ بڑے دل میں خوش ہوئے، آپ گئے، گھر چلے گئے، نماز کے بعد آپ نے صبح انکوائری کروائی کہ یہ گھر کون سا تھا، کیسی تھی، حالات کیسے ہیں خاندان کے، معلومات کر لی، تو خود اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر اس بوڑھی اماں کے پاس گئے کہ اس بیٹی کو میں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اس واقعے سے معلوم کیا ہوا؟ ہمیں سبق یہ ملا کہ اصل للہیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، جو بندے کو تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنے دیتا۔ چاہے جائے کہ گناہ کو چھوڑ کر بندے جرائم کرنا شروع کر دیں،
معاشرے کو تباہی و بربادی میں لے جانے والے افعال شروع کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لا قانونیت ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایک ادارے ہیں جرائم کو روکنے کے لیے، گناہوں کو روکنے کے لیے، لیکن ہم اس پہ قابو پانے سے قاصر ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے عزیزان محترم کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بے باک ہیں، معاذ اللہ نڈر ہو چکے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں اٹھی، رات کا پہر تھا، میں نے نبی علیہ السلام کو بستر پہ نہیں پایا، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں پر بھی آپ تشریف فرما نہیں تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ایک قبر کے پاس کھڑے رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار، اور اپنے باہیں آپ نے آسمان کی طرف بلند کی ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیے جا رہے ہیں، استغفار کیے جا رہے ہیں، استغفار کیے جا رہے ہیں۔ اور انبیاء کا استغفار یا تو امت کے لیے ہوتا ہے یا پھر درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، امت پر رحمت خداوندی کی نوید ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام استغفار کیے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ امی جان بی بی عائشہ جیسی پیچھے پہنچی، نبی علیہ السلام کو آہٹ محسوس ہوئی، پیچھے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈھونڈ رہی ہو، میں یہاں اس لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگ سکوں۔ امی جان بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت کی امید کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم امام الانبیاء ہیں، رات کا پہر ہے، کوئی نہیں جانتا، زوجہ محترمہ کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خوف رکھتے ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو لاقانونیت ہے، دہشت گردی ہے، ہمارے معاشرے میں جو افراتفری ہے، ہمارے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو جو پامال کیا جاتا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، رہزنی ہے، کئی ایک کیسز ہیں، کئی ایک قانون ساز ادارے ہیں، قابو کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ محکمہ انسداد رشوت ستانی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی رشوت میں اضافہ ہے۔ اسی طرح کئی ایک ادارے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے کام مکمل نہیں، جرائم میں اضافہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون والے خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مثال کے طور پہ بہت بڑا دہریہ ہے، اللہ کو نہیں مانتا، بہت بڑا دہریہ ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، آپ اس کو جرائم سے روک نہیں سکتے، اس کی مرضی وہ جو کرے، دنیا کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، جو جی میں آئے وہ کرے، عیش کرے، تباہ کرے، سوسائٹی کو اڑا دے، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ البتہ ایک چیز ہے جو اس کو روک سکتی ہے، ایک چیز ہے جو اس کے شر سے معاشرے کو بچا سکتی ہے، اور وہ کوئی اور دوسری چیز نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے۔ اس کے ذریعے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اگر تم نے معاشرے میں یہ کیا، قیامت کے دن تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ ایک قوت ہے جو تم سے حساب لینے والی ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کا ایمان چیک کیا کرتے تھے، مطلب خود اپنے ایمان کو دیکھا کرتے تھے، ناپا کرتے تھے کہ آیا ہم ایمان کی کیفیات سے نکل تو نہیں گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا، چرواہا نہیں جانتا تھا آپ امیر المؤمنین ہیں، تو آپ نے اس کو کہا کہ مجھے دودھ کی بکری کا دودھ مجھے دو تاکہ میں پی لوں، سفر میں اپنے آرام کر سکوں، تھوڑا بہت پیاس شدت سے ہے، بھوک بھی ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ میں دے تو دوں لیکن میں مالک نہیں ہوں، معذرت کرتا ہوں، میں نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کریں، آپ کا مالک کون دیکھ رہا ہے؟ مالک کو معلوم ہی نہیں، کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے امتحان کے طور پر ارشاد فرمایا ایسا کریں کہ مجھے ایک بکری جو ہے وہ بیچ دیں، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، اس سے یہ کہ میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ البتہ
مالک کو آپ نہیں بتائیے گا، مالک کو یہ بتائیے گا کہ جی بکری بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس چرواہے نے، جانتا نہیں تھا، اس چرواہے نے کہا یا ھذا فاعل اللہ، کہ اے شخص جو تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو، جب میں نے کہہ دیا میں خیانت نہیں کر سکتا، آگے سے تم مجھے باتیں کر رہے ہو، میں اپنے مالک کو مطمئن تو کر دوں گا، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ فاعل اللہ، اس سارے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھ رہا، اللہ تبارک و تعالی نہیں جانتا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں معاذ اللہ؟ کہنے کا مطلب یہ تھا عزیزان محترم کہ ہر معاملے میں اپنی ایمان کی کیفیات کو دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حنظلہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو عجیب کیفیات ہوتی ہیں، جنت بھی یاد ہے، دوزخ بھی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی یاد ہے، اللہ کا قرب بھی حاصل کرنے کی کوشش ہے، لیکن جو ہی آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں ایمان، ہماری کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں بھلا بیٹھتے ہیں، دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے کہ ایمان نکل چکا ہے۔ آپ نے خود برملا فرمایا تھا، اس سے پہلے نافق حنظلہ، صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے کہ حنظلہ منافق کیسے ہو گیا؟ نبی علیہ السلام سے پھر یہ باتیں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں، ایمان رہا ہی نہیں، یہی تو نفاق ہے۔ فرمایا یا حنظلہ ساعتن فساعتن، کہ حنظلہ بات دراصل مجلس کے اوقات کی ہے، جہاں جیسی مجلس ہوتی ہے وہاں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہو، قرآن سنتے ہو، حدیث سنتے ہو، میری بارگاہ میں ہوتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو لوٹتے ہو، جذب کرتے ہو، اپنے ایمان کو جھلا بخشتے ہو، لیکن جو ہی چلے جاتے ہو یہاں سے تو وہ کیفیات تبدیل اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ پھر وہ ساری چیزیں یاد نہیں رہتی۔ تو عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ایمان کو اس طرح مراقب کی صورت میں دیکھا کرتے تھے کہ آیا کہ ایمان سے ہم تبدیل تو نہیں ہو گئے، کیا ایمان کی کیفیات ہم سے چھوٹ تو نہیں رہی؟ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا حال جدا ہے، ہمارے حال جدا ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عزیزان محترم، یہ ایمان کی کیفیات خشیت الہی کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے جو جزا اور سزا کا نظام ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم یہ عبادات کرتے ہیں، ہم یہ روزہ رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین انعام عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو نہیں مانیں گے اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں جزا و سزا عطا فرمائے گا۔ یہ قانون، یہ جزا و سزا کا نظام قرآن کا متعین کردہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ بندے جو مؤمنین ہیں وہ اپنے ایمان کے درجات کو بلند سے بلند تر کر سکیں، کہ پہلا مقام تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے اللہ کے قریب آئیں، اللہ تبارک و تعالی کے عذاب اور اس کے جہنم کے عذاب سے ڈریں، کہ جو اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ ہم جہنم اور عذاب سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے، اور جنت اور اس کی نعمتوں کی خواہش ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کا مقام ہے، وہاں والے اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام اس لیے رکھا ہے تاکہ بندے آئیں اور قریب ہوں، پھر ایک وقت ایسا آ جائے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہم اس کے مصداق بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کئی خاص بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ میرے خاص بندے، وہ تو عام بندے تھے کہ جن میں خشیت اور عذاب جہنم سے ڈر رکھا گیا تھا تاکہ وہ قریب آ سکیں، پھر ایک وقت ایسا آ جائے کہ میرے خاص بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے کروٹیں، ان کے پہلو یعنی ان کے اجسام بستروں پہ نہیں ہوتے، الگ ہو جاتے ہیں، بالکل رات کا پہر ہوتا ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے رب تبارک و تعالی کی خوشنودی کے خاطر اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، کس حال میں؟ خوف کی حالت میں اور طمع کی حالت میں۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول،
جب وہ عبادت کرتے ہیں تو یہ خوف اور طمع کا معنی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ سے اپنی طریقے سے، اپنے حساب سے، اپنی استطاعت کے مطابق تیری عبادت کرنے کی کوشش کی ہے، تجھ سے ڈرنے کی کوشش کی ہے، تیرے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کی ہے، یا اللہ اس میں جو کوتاہی غلطی ہو گئی اس سے بھی ہم خوف کھاتے ہیں۔ یہ پھر وہ مقام آ جاتا ہے جو خوف اور طمع کے درمیان ہے۔ ایسے ہی بندوں کے لیے ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں کہ اپنی رات کے عبادات میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ عزیزان محترم، یہ چیز سوائے خشیت الہی کے ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کامیاب گزرے ہیں، کیونکہ وہ خشیت الہی کے علم بردار تھے، ان کے دل میں خشیت الہی تھی۔ اور ہمیں گناہوں سے بچنے کا، جرائم سے بچنے کا، معاشرے میں بے راہ روی سے بچنے کا جو ایک خالص شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں، تو یقیناً بالیقین ہماری تنہائیاں بھی پاک رہیں گی، ہماری محفلیں بھی پاک رہیں گی، ہمارا معاشرہ بھی پاک رہے گا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں، ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بالکل ہم نے بھلا دیا ہے، بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں اللہ ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، یعنی کسی اور سے نہ ڈرا جائے، کسی اور کے خوف اور کسی اور کی خشیت اور ذلت اور رسوائی یا پیسے کی کم آمدنی کی وجہ سے چیزوں کو ترک نہ کیا جائے، بلکہ جرائم کو ترک اور گناہوں کو ترک میرے خوف کی وجہ سے کیا جائے۔ میں اس بات کا مستحق ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں، اور جو مجھ سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا جو مجھ سے ڈرے گا میں اس کی تمام مشکلات کو آسان کر دوں گا۔ اور اسی بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی حاصل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس کے دل میں ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا متقی بندہ ہوگا، جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہوگا، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنے والا ہوگا، اس کے لیے ہم کئی ایک راستے بنا دیں گے جو مشکلات سے بچاتا کامیابی کی زندگی گزارتا آخرت میں چلا جائے گا، اور وہاں پر بھی کامیاب ہو کر اللہ کے مقام رضا یعنی جنت تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے وہ پاک ذات صحیح معنوں میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پڑھنے کی اور اللہ تبارک و تعالی سے خشیت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔